کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان کوالالمپور امن معاہدہ خوشائن، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کو معاہدے پر مبارکباد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی امن میں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا آج امن اور سفارتکاری کی جانب ایک اور تاریخی دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، وفاقی وزیر امیر مقام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک، کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں یوم سیاہ کی تقریب، ناصر حسین شاہ کا بچوں کے ہمراہ مزار قائد تک مارچ، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی، ملتان، حافظ آباد، وہاڑی، لیاقت پور، قلات میں بھی ریلیاں، شرکاء کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ کشمیری نسلوں سے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار، اجتماعی سزائیں، املاک کی تباہی، فوجی محاصرہ، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں بھارتی جبر کی علامت۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام، کہا کشمیری اپنی جد و جہد میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی عوام اور حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں، ناصور کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان کا دو ٹوک موقف، افغان مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے، رابطہ ہم نے کیا تھا، کئی معاملات پر پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی میں پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری کی، اس تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات سے بھارت یا کسی اور ملک کو نقصان نہیں ہوگا، بھارت کو سمجھنا ہوگا ان کے بھی کئی ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ، ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات شیڈول، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا وزارت تجارت کا دورہ، جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت شراکت مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے یورپی وفد کی تفصیلی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور انسانی حقوق کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں آج سے ای چالان کا باقاعدہ آغاز، سندھ میں ڈیجیٹل شفافیت اور جدیدیت کی جانب اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ای چالان سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے، نظام کو مرحلہ وار پورے سندھ میں وسعت دی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا وزیر داخلہ سندھ، آئی جی پولیس، ایکسائز، ٹرانسپورٹ اور دیگر کو خراج تحسین۔ صوبے کو امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے، اداروں کے ساتھ لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کرانی چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر بانی سے ملاقات نہ بھی ہو تب بھی مختصر کابینہ بنائی جانی چاہیے تھی، بعد میں تبدیلیاں کر لیتے۔ جلد آزاد کشمیر میں وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ عمر ایوب نے نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے اپیل واپس لے لی، شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، سپریم کورٹ نے 29 اکتوبر کو جواب مانگ لیا۔ کیا ملزمان نے سرنڈر کر دیا ہے؟ عدالت کا استفسار، ابھی نہیں کیا، بیرسٹر گوہر کا جواب۔ شرح سود 11% پر برقرار رہے گی یا پھر کم ہوگی؟ آئندہ 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات، برآمدات اور ایکسچینج ریٹ پر غور۔
پنجاب میں فضائی آلودگی شدت اختیار کرنے لگی، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 تک جا پہنچا۔ شیخ پورہ، قصور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور لودھرا بھی شدید متاثر۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ نئے مشن کو تیار، T20 سیریز کا کل سے آغاز۔ شاہین بریسٹ کینسر سے آگاہی مہم کے تحت پہلے میچ میں پنک کٹ پہنیں گے، نئی جرسی میں قومی ٹیم کا فوٹو شوٹ۔ کراچی میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں باخ نوجوان عرفان سپرد خاک۔ سندھ حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کہتے ہیں واقعے کی مکمل فورنزک تفتیش ہوگی، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مقدمے میں نامزد 4 مفرور پولیس اہلکار تاحال شکنجے میں نہ آ سکے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک جان کا روگ بن گئی۔ شاہراہ قائدین پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا۔ میاں بیوی اور بچہ زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کالا پل پر بھی واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر راہگیر زخمی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش، ریڈ کراس کی ٹیمیں حماس کی سرچ ٹیم میں شامل۔ مصری ٹیم بھی غزہ پہنچ گئی۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، مزید 3 فلسطینی زخمی۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، بولے بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی ہماری مرضی سے ہوگی، امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمڈ فورس میں پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی حملے، مزید 1 شہری شہید۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے کی راہ ہموار، دونوں ملکوں میں ٹک ٹاک کا معاملہ بھی طے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ جنوبی کوریا میں معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ توقع ہے چین دوبارہ بڑی مقدار میں امریکی سویابین خریدے گا۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحری جنگی جہاز سے منسلک جنگی طیارہ اور ہیلی کاپٹر حادثات کا شکار، دونوں واقعات میں 5 اہلکار زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ ویمنز ورلڈ کپ کی ناکامی کے آفٹر شاکس، پی سی بی میں ہلچل مچ گئی۔ ٹیم مینجمنٹ اور سپورٹ سٹاف میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کو فارغ کرنے کا فیصلہ، نئے کوچ کی تلاش شروع۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم ایک بھی میچ نہ جیت سکی، 8ویں نمبر پر رہی۔ ٹیسٹ کے بعد چھوٹے فارمیٹ کی باری، پنڈی میں میلہ سجانے کی تیاری، ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی وائٹ بال اسکواڈ کا پہلا پریکٹس سیشن، بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔ ہیڈ کوچ مائک حسن کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 پنگ تھیم پر منگل کو ہوگا۔